بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 407 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 28 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق اور ربط کچھ اس طرح ہے کہ پچھلی آیات میں غزوہ کا واقعہ بیان ہوا، جس سے پتہ لگا کہ اسباب کے مقابل مسبب الاسباب پر توکل چاہیے۔ اب اس کا نتیجہ ارشاد ہو رہا ہے کہ مشرکین اگر حج کرنے نہ آئیں تو اے مکہ والو تم بھوکے نہیں مرو گے۔ رازق رب تعالیٰ ہے نہ کہ مشرکین عرب۔ دوسرا تعلق اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں نبی اور مومن غازیوں پر نزول سکینہ کا ذکر ہوا، اب ارشاد ہو رہا ہے کہ مکہ والو تم مشرکوں کو حج سے روک دو تو تم پر غیبی سکینہ اترے گا، وہ واقعہ تمہارے لیے سبق ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ علماء و مفسرین کرام کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات سے پتہ لگا کہ کفار اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اب ارشاد ہے وہ بیت اللہ سے بھی دور ہیں، گویا رحمت اللہ سے دور ہونے کے بعد بیت اللہ سے دوری کا ذکر ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ جب 9 ہجری میں حضرت ابو بکر کی سربراہی میں حضرت علی نے سورہ براءہ کا اعلان کیا اور فرمایا کہ سال آئندہ سے کوئی مشرک حج نہ کرے نہ کوئی ننگا، تو مشرکین عرب نے مکہ کے مسلمانوں سے کہا کہ تم نے ہم کو حج سے تو روک دیا، تم بھی اس کا انجام دیکھ لینا، کیونکہ حج میں سامان تجارت ہم ہی باہر سے لاتے ہیں، تمہاری آمدنی ہمارے ذریعہ سے ہی تو ہوتی ہے، اگر ہم نے آنا چھوڑ دیا تو تم لوگ بھوکے مر جاؤ گے۔ اس پر بعض مکہ والے کچھ پریشان ہوئے، تب یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں جس میں ان کو تسلی دی گئی کہ رازق اللہ رب العزت ہے، اسی پر توکل کرو، وہ تم کو انشاءاللہ پہلے سے زیادہ روزی عطا فرمائے گا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین اپنے خبث باطن کی وجہ سے سراپا نجس ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں، یعنی مسجد حرام میں داخل نہ ہوں، اور یہ حکم 9 ہجری میں نازل ہوا۔
اور اگر تم کو ان کے ساتھ تجارت منقطع ہو جانے کی وجہ سے فقر کا اندیشہ ہو، سو اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو ان سے ان قریب بے نیاز کر دے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح اور جزیہ کے ذریعے بے نیاز کر دیا۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ اس آیہ کریمہ کا حکم مشرکین حج و عمرہ کو نہ آئیں اس لیے تھا، فطری طور سے نفس پر شاک تھا۔ بظاہر عام آمدنی انہی سے ہوتی تھی اور صدیوں سے وہ لوگ حج کرتے تھے، ایک دم ان کا حج سے روک دینا آسان نہیں تھا۔ اس مضمون کو پیارے خطاب مبارک ندا سے شروع فرمایا تاکہ اس ندا کی لذت سے اس پر عمل آسان ہو جائے۔ نیز اس خطاب سے بتایا کہ کفار سے نفرت ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ مومن پاک ہے، مشرکین ناپاک ہیں، پاک اور ناپاک کا اجتماع کیسا۔ انما المشرکون نجس، انما یہ حصر کے لیے ہے، اس میں مشرکین کو نجس میں منحصر کیا گیا ہے، نہ کہ نجس کو مشرکین میں۔ یعنی یہ معنی نہیں کہ مشرکین ہی نجس ہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ مشرکین نجس ہی ہیں، ان میں پاکی کا شیبہ بھی نہیں ہے۔ ان جیسی آیات میں مشرکین سے مراد سارے کفار ہوتے ہیں، خواہ مشرک ہوں یا عیسائی ہوں، یہودی ہوں۔ نجس ان کے حوالے سے بتا رہے ہیں یا تو مصدر ہے یا پھر یہ صفت مشبہ بر وزن حسن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نجس مصدر ہو اور کچھ پوشیدہ نہ ہو، جیسے زید عادل، یعنی کفار نری گندگی ہیں۔ اور قوی یہی ہے کہ یہاں نجاست سے مراد عقائد کی نجاست ہے، یعنی ان کے عقیدے گندے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے نجاست حکمی بھی مراد ہو کہ وہ جنابت میں غسل نہیں کرتے، ہو سکتا ہے نجاست حقیقی مراد ہو کہ کیونکہ کفار کے کپڑے جسم گندے ہوتے ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، اس فرمان عالی میں فا سببیہ ہے، یعنی چونکہ وہ نجس ہے لہٰذا مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ قریب سے مراد داخل ہونا ہے، مبالغہ کے لیے قریب کا ذکر فرمایا ہے، جیسے فلا تقربا هذه الشجرہ۔ مسجد حرام سے مراد یا تو مسجد حرام شریف ہے یا پھر حدود حرم ہے، جس کے حدود اربعہ یہ ہیں: براستہ مدینہ 3 میل، اور براستہ عراق 7 میل، اور براستہ طائف و جعرانہ 9 میل، اور براستہ جدہ 10 میل۔ قوی قول یہی ہے کہ حج و عمرہ یا نماز یا دیگر عبادات کے لیے کفار مسجد حرام کے اندر داخل نہ ہوں، ان کا اندر داخل ہونا یہ حرام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا بعد عامہم ھذا، اس فرمان عالی میں ھذا سے مراد 9 ہجری کا سال ہے، یعنی اس سال کے بعد اگلے سال نہ آئیں، یعنی حج کرنے نہ آئیں۔ اگر مطلقاً آنا منع ہوتا تو 9 سال کی قید نہ ہوتی، یعنی اگلے سال سے یہ حج و عمرہ کرنے نہیں آئیں یوں ہی، اور کسی مسجد میں کفار اپنی عبادت کرنے داخل نہ ہوں۔ اس حکم اور احترام کے کام میں ساری مساجد یکساں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اس فرمان عالی میں مسلمانوں کے شبہ کا جواب ہے۔ عیلتن یہ عیلن سے بنا ہے اور بھوک اور فقر کے معنی میں ہے، یعنی ماں باپ کے ذریعے پرورش پانے والے خاندان کو عیال کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ کفار کو حج سے روک دیے جانے سے مکہ والے بھوک سے مر جائیں گے تو خیال رکھو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ عبارت ان خفتم کی جزا نہیں بلکہ پوشیدہ جزا کی وجہ ہے، لہذا فا جزائیہ نہیں بلکہ تعلیلیہ ہے۔ اس میں خطاب انہی مکہ والوں سے ہے جن کو یہ دڑکا لگا ہوا تھا۔ یغنی یہ اغنا سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے بے نیاز کرنا، یعنی اس کا غم نہ کرو کیونکہ عنقریب اللہ رب العزت تمہیں اپنے فضل و کرم سے تمام کفار سے بے نیاز کر دے گا۔
کہ کفار حج کو نہ آئیں اور تم عیش کرو، انشاءاللہ یہ فرمان عالی شک کے لیے نہیں بلکہ برکت کے لیے ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، اس میں بندوں کو تعلیم دی گئی کہ ہر نعمت کو اللہ کے کرم سے جانے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، نہ کسی کا اس پر حق ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت کا کفار کو مکہ معظمہ سے روک دینے میں اس کی صدہا حکمتیں موجود ہیں جو تم کو بعد میں معلوم ہوگی، اور تم کو کس ذریعہ سے روزی ملے گی یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرما دیا، چنانچہ اس نے غزوہ بدر اور مختلف غزوات سے مسلمانوں کو مال غنیمت دلوایا اور مسلمانوں کو بہت سی فتوحات عطا فرمائیں جن سے مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس پر یہ ہوتا ہے کہ مشرکین کتوں اور سواروں کی طرح نجس العین ہیں، ان کا کھانا وہ سب ہی نجس ہے۔ دیکھو یہاں نجس جیم کے فتح سے ارشاد ہوا ہے۔ چنانچہ ابن مردویہ اور ابو الشیخ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضور انور نے فرمایا جو مشرک سے مصافحہ کرے وہ وضو کرے یا ہاتھ دھوئے۔ نیز ابن مردویہ نے ہشام بن عروہ کی روایت کے ساتھ روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل حضور انور کی خدمت میں آئے، آپ نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جناب جبریل نے ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا مصافحہ کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایک یہودی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ حضور انور نے پانی منگوا کر وضو کیا، تب جبریل نے حضور کے ساتھ مصافحہ کیا تو معلوم ہوا کہ کفار نجس العین ہیں۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ روایات درست نہیں ہیں دو وجہوں سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نجس العین کے چھونے سے نہ وضو ٹوٹے نہ ہاتھ دھونا واجب ہے، کتے اور سور کو چھونے سے وضو نہیں جاتا۔ دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرک بادشاہوں کے ہدایا اور تحفے قبول فرمائے اور انہیں استعمال کیا۔ نیز حضرات صحابہ غزوات میں کفار کے کھانے، کپڑے اور ان کی چیزیں غنیمت میں لیتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ یہ آیت بتا رہی ہے یہاں نجاست حقیقیہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ انہیں ہاتھ نہ لگاؤ، بلکہ ارشاد ہوا اگلے سال سے مسجد حرام کے اندر نہ آئیں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ کفار کو کسی مسجد میں کسی کام کے لیے آنا درست نہیں ہے، ان کا مسجدوں میں داخلہ حرام ہے، اور یہاں فرمایا کہ فلا یقرب المسجد الحرام، اور تمام مسجدیں احکام اور احترام میں برابر ہیں۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں مشرکین پر صرف ایک پابندی لگائی کہ وہ اگلے سال سے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اگلے سال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حج کے لیے نہ آئیں، لہٰذا ان کا داخلہ اور کاموں کے لیے جائز ہے۔ حضور انور کا عمل شریف کہ مسجد نبوی میں یہودی کا بچہ جھاڑو دیتا تھا، حضور اکرم نے اسے منع نہیں فرمایا تھا۔